بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کی نو منتخب قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہو گیا، اور اس وقت جب میں آپ کے لیے یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو شور شرابے اور ہنگامے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کل صبح یعنی 1 مارچ 10 بجے تک جو ہے اجلاس کو ملتوی کر دیا ہے۔ یہ وہی اجلاس ہے جس کو ایک دندان ساز شخص جو کہ ہمارے ایوان صدر میں کرسی صدارت پہ براجمان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ پاکستان کا کم اور تحریک انصاف کا صدر اور نمائندہ زیادہ ہے، اس نے بلانے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ وہ مخصوص نشستیں تھیں کہ جن کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ کس جماعت کو دی جائیں گی۔ ظاہر ہے عارف علوی صاحب جو ہیں ان کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے صدر بننے کے بعد بھی اتنا ہی ہے، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہے، جو کہ کرسی صدارت پہ بیٹھنے سے پہلے تھا۔ تو انہوں نے یہی ایک اس کے اندر ایک اعتراض کیا کہ جناب جب تک ان مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک اجلاس نہیں بلایا جائے گا۔ اس فرمان کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہماری اسمبلی نے، اور آئین قانون کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اس اجلاس کو آج یعنی مورخہ 29 فروری 2024 کو بلا لیا، اور تمام اراکین نے حلف بھی اٹھا لیا۔ اس کے بعد جو کیا ہوا وہ آپ سب لوگوں نے اپنی اپنی سکرینز کے اوپر دیکھا کہ آزاد اراکین جو کہ جن کو پشت پناہی حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے اسمبلی کے اندر ہنگامہ کیا، شور شرابہ کیا، خاص طور پہ وہی جمشید دستی کہ جو بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے بول رہے تھے۔ دستی صاحب وہ پہلے عمران خان صاحب کو گالیاں دیا کرتے تھے، اسی طرح مستی خیل صاحب کا بھی یہی حال تھا، بیرسٹر صاحب اور عمر ایوب صاحب، ان سب لوگوں نے اظہار خیال کیا، اور بعد میں پھر خواجہ آصف صاحب نے ایک رکا ایک لیٹر جو ہے وہ ایوان میں لہرایا، جس کے بعد اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ رکے کی کہانی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے تھے، اور جو کروائے تھے وہ بالکل ایک ڈرامہ کروایا گیا تھا، تو جب اس کی ڈیٹیل میں جایا گیا تو کہا گیا کہ یہ تو ہماری آنکھوں میں، الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، تو اس وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور یوں انتخابی نشان جو بلہ تھا جو تحریک انصاف کا تھا وہ ان سے واپس لے لیا گیا۔ اب اس نشان کے واپس لینے کے بعد عملی طور پہ، قانونی طور پہ، ٹیکنیکلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور آج کے دن تک نہیں کرتی۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت الیکشن سر پہ تھے، تو تمام وہ لوگ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے آزاد حیثیت میں اس الیکشن کو لڑا، اور پھر وہاں انہوں نے کافی بھاری تعداد میں ووٹ حاصل کیے۔ پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت بن گئی، اور جو وفاق ہے جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اس میں بھی ایک بڑا تگڑا مارجن انہوں نے لیا، اور انفیکٹ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ انہی آزاد اراکین اسمبلی نے حاصل کی۔ اب آزاد اراکین اسمبلی نے نوٹیفیکیشن ہو جانے کے بعد 3 دن کے اندر اندر اپنے آپ کو کسی جماعت کے ساتھ منسلک کرنا ہے، ورنہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے آئین اور قانون کے مطابق آزاد ہی رہیں گے۔ شروع میں MWM یعنی مجلس وحدت المسلمین جو کہ شیعہ جماعت ہے، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی جماعت کے آزاد اراکین کے الحاق کی خبریں آئیں کہ اب جو ہے PTI وہ قومی اسمبلی میں بطور مجلس وحدت المسلمین کے بیٹھے گی، لیکن بعد میں ان کے جو سربراہ علامہ ناصر عباس ہیں انہوں نے شاید اس میں اتنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، اور وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ شیعہ جماعت کے بعد پھر سنی جماعت کا نام لیا گیا، اور سنی اتحاد کونسل جس کے سربراہ جی صاحبزادہ حامد رضا، تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ اس کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، اور یہ صورت اب سامنے آ گئی کہ جو PTI کی طرف سے تھی کہ یہ تمام آزاد اراکین قومی اسمبلی کے اندر بطور سنی اتحاد کونسل کے ہوں گے، جس کے سربراہ جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اور پھر یہ ان کی چونکہ تعداد زیادہ ہے یہ اب مخصوص نشستیں بھی حاصل کر لیں گے، اور اس کے بعد یہ حکومت بھی بنائیں گے۔ اور یہی امر مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے عمر ایوب خان کو، جو کہ پاکستان کے پہلے مطلق العنان حکمران ڈکٹیٹر صدر ایوب خان کے پوتے ہیں، انہیں وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا۔ یہ تھی وہ صورتحال کہ جس کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کل کے دن تک چلتی رہی، اور انہیں یہ امید تھی کہ وہ جو مخصوص نشستیں ہیں
خواتین کے حوالے سے وہ ان کو لازمی مل جائیں گی، اور وہ اس وجہ سے مل جائیں گی کیونکہ ان کی تعداد بہرحال قومی اسمبلی میں زیادہ ہے۔ دوسری جانب یہ ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے الحاق کر لیا اور انہوں نے مشترکہ طور پہ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور جو کہ ہو گئی ہیں، تو ان کو مزید کسی چھوٹی جماعت کو بھی ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ بڑے آرام سے اپنا نمبر بھی پورے کر لیتے ہیں، اور ان کے نمبر جو ہیں وہ آزاد اراکین سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یوں ان کو یہ نشستیں وہ حکومت بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اس بات پہ اڑی ہوئی تھی کہ نہیں، ہم مخصوص نشستیں بھی حاصل کریں گے چونکہ ہم لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ہم نے اپنے اوپر لبادہ اوڑھنا ہے سنی اتحاد کونسل کا، ادروائز تو ہم لوگ پی ٹی آئی ہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان کے چاہنے والے ہیں، تو ہم اب اپنی حکومت جو ہے وہ بنائیں گے اور پھر آگے چل کے ہم پاکستان کے اوپر دوبارہ سے حکمران ہو جائیں گے۔ اب ان کے ساتھ ایک پرینک ہو گیا۔ پرینک بنیادی طور پہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے، یعنی پاکستان تحریک انصاف والوں نے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر وغیرہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا ان ریزرو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ان کے مطابق تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا حق بنتی ہیں۔ اس کے اوپر سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی، لیکن کل ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا۔ بریک تھرو یہ تھا کہ ایک لیٹر بیرسٹر علی ظفر کے سامنے جب رکھا گیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 26 فروری کا وہ لیٹر ہے جی، اس وقت یہ دیکھیں ہماری سکرین کے اوپر چل رہا ہے، اور یہ ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کے لیٹر پیڈ پہ ہے، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے بطور سنی اتحاد کونسل الیکشن میں حصہ ہی سرے سے نہیں لیا، اور سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کا کوئی بندہ تو اسمبلی میں موجود ہی نہیں، تو اس لیے جب ہم لوگوں نے بطور سنی اتحاد کونسل حصہ ہی نہیں لیا تو پھر ہم نے تو کوئی لسٹیں بھی جمع نہیں کروائی تھی اپنی خواتین، چونکہ آئین میں یہ ہے، پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو کم از کم 5% کا کوٹا جو ہے وہ خواتین کے لیے مختص کرنا ہے، مخصوص کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ تو اسمبلی میں ہیں ہی نہیں، ہم لوگوں نے تو بطور سنی اتحاد کونسل الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، تو ہماری تو یہ سیٹیں بنتی ہی نہیں، اس لیے ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جب وہ لیٹر بیرسٹر علی ظفر کے سامنے الیکشن کمیشن کی جانب سے رکھا گیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ان کے ہونٹ خشک ہو گئے، کپ کپانے لگ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو لاعلم ہوں اس بارے میں، چلیں میں اس کے بارے میں کچھ پتہ کرواتا ہوں۔ بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے، پرینک کیا ہوا ہے؟ پرینک یہ ہوا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ سربراہ ضرور ہیں سنی اتحاد کونسل کے، لیکن انہوں نے جنرل الیکشن کے اندر بطور سنی اتحاد کے سربراہ کے حصہ ہی نہیں لیا، انہوں نے حصہ لیا بطور آزاد امیدوار، اور اس وقت ان کے جو الیکشن کیمپین تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار، اور ان کا انتخابی نشان بھی مینار تھا، جبکہ سنی اتحاد کونسل بطور جماعت کا جو انتخابی نشان ہے وہ گھوڑا ہے۔ گویا جیسے پاکستان تحریک انصاف بطور بلہ اور بطور جماعت قومی اسمبلی کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی، ہاں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سارے جو چاہنے والے ہیں اور جو ان کے اراکین ہیں اور جو ان کے لوگ ہیں وہ ایم این ایز بن چکے ہیں، بالکل اسی طرح سے جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ بطور سنی اتحاد کونسل یا بطور گھوڑا کے انتخابی نشان کے کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور یہ وہ لکھ کے دے چکے ہوئے ہیں۔ وہ تو آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے ہیں، گویا انہوں نے تو خود کسی کے ساتھ ملنا ہے۔ تو پی ٹی آئی دوبارہ گھوم گھما کے اسی پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ جہاں سے وہ لوگ چلے تھے، کہ اس وقت انہوں نے جس جماعت کے ساتھ الحاق کر کے خود کو سنی اتحاد کونسل کہلوانا شروع کیا تھا، وہ بھی اسمبلی کے اندر تو ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اور یہ ہے بنیادی طور پہ وہ لیٹر جو آج خواجہ آصف نے اسمبلی میں جب لہرایا تو انہوں نے کہا کہ یہ اسپیکر صاحب جو اتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں اور اتنا جو واویلا اور ہنگامہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ بطور تحریک انصاف قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں اور نہ ہی یہ بطور سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے، بلکہ یہ لوگ تو آزاد ہیں جن کو بہرحال کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ملنا ہے، اور ادروائز ان لوگوں کو پھر آزاد حیثیت میں ہی ہمیشہ رہنا ہے۔ گویا پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بطور جماعت اور بطور انتخابی نشان وہی مشہور زمانہ جملہ ہوا جو انہی کے ایک صاحب شیرو مروت کہا کرتے ہیں کہ وڑ گئے، جماعت جو ہے وہ وڑ گئی، ان کے ساتھ پرینک ہو گیا، اور یوں ان لوگوں کو
ان مخصوص نشستوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ تو اب وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ مل جائیں گی اس حکومتی اتحاد کو جو کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی صورت میں ہے، اور جس کے نامزد وزیر اعلیٰ جو ہیں اس کا نام میاں محمد شہباز شریف ہے۔ اب تک یہ جو اتحاد ہے جو مرکز میں حکومت بنانے جا رہا ہے، اس سے کوئی اچھی اور خاص امیدیں وابستہ نہیں تھیں۔ تھی کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ وہی جو 16 ماہ کی پچھلی حکومت ہے جس کو پی ڈی ایم کہتے تھے، وہ اسی کی ایک نئی شکل، اور اس کو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بڑے طنز سے پی ڈی ایم 2 کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 16، اچھا وہ اس طرح سے کہتے ہیں 16 مہینوں کا ذکر ایسا کرتے ہیں کہ جیسے 16 مہینوں سے پہلے 3.25 سال پی ٹی آئی نے تو جیسے بہت کچھ ڈیلیور کر لیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو جناب شہباز شریف کی سربراہی میں، حالانکہ وہ بہت سی چیزوں کا کریڈٹ ان 16 مہینوں میں بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور کچھ جو ترقیاتی منصوبے تھے ان کو نہ صرف یہ کہ جاری رکھا بلکہ مکمل کیا۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ کل جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ دل چھوٹا نہ کریں، ہم لوگ اس ملک کی معیشت کو ہر حال میں ٹھیک کریں گے اور 1-1.5 سال میں اس ملک کو معاشی بحران سے نکال لیں گے، اور وہ جو جاری منصوبے ہیں، وہ جو ترقی کے منصوبے ہیں، وہ جو طویل مدتی اقدامات اور منصوبہ جات ہیں، ان کو لے کے چلیں گے اور پاکستان کو ترقی کی جانب لے کے جائیں گے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ ایون مریم نواز شریف وہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تو موجود تھیں قومی اسمبلی کے اس تقریب کے اندر، اس سیشن کے اندر، لیکن اس سے پہلے انہوں نے راولپنڈی کے رنگ روڈ کے منصوبے کا نہ صرف یہ کہ باقاعدہ دورہ کیا، جائزہ لیا، بلکہ انہوں نے منصوبے کو تیز تر کرنے کی ہدایت کی، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جہاں کہیں بھی فنڈ کی ضرورت ہے وہ آپ ہمیں بتاتے جائیں، فنڈ ہم ریلیز کرتے جائیں گے، فنڈز کی وجہ سے منصوبہ رکنا نہیں چاہیے، اور اس کو اپنی مقررہ مدت سے پہلے مکمل ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ یاد رہے کہ اس کی مقررہ مدت جو ہے وہ 12 ماہ ہے، جس میں سے تقریباً 5 ماہ گزر چکے ہیں، 5-6 ماہ گزر چکے ہیں، تو 6 ماہ رہتے ہیں، اور واقعی اس کا کام جو بڑی تیزی سے جاری ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے کل بہرحال قوم کو ایک امید یہ دلائی کہ مایوس نہ ہو، اور ان لوگوں کو کہ جو اب آٹے دال کے بھاؤ سے تنگ ہیں، اور جو لوگ میں بعد میں اس طرف آتا ہوں جو مریم نواز نے اعلانات وغیرہ کیے، بہرحال اب دیکھیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بطور جماعت ایگزسٹ نہیں کرتی، سنی اتحاد کونسل بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو وہ جو اراکین ہیں جنہوں نے اپنے گلے میں وہ لال اور ہرا پٹا ڈالا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے ہر ایم این اے، ایم پی اے اور اپنی جماعت میں شامل ہونے والے کے گلے میں وہ ایک پٹا ڈال دیتی ہے۔ وہ پٹا کل علی امین غنڈہ پور نے بھی ڈالا ہوا تھا جب وہ پختونخوا کی اسمبلی کے اندر آیا تھا، تو وہ پٹے آج ڈالے ہوئے تھے، وہ پٹا عمر ایوب نے بھی ڈالا ہوا تھا، لیکن یہ پٹا ڈالنے کے باوجود وہ ٹیکنیکلی ایگزسٹ نہیں کرتے بطور جماعت، نہ سنی اتحاد کونسل اور نہ ہی تحریک انصاف کے۔ دوسری ایک بنیادی سی چیز کہ جب سے مریم نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھایا ہے تو تب سے ظاہر مخالفین کو مرچیں تو بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں، اس میں وہ کچھ ایسے بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو بہرحال عورت ذات کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنے اس پروگرام کے اندر بھی آپ کے سامنے یقین کریں کہ ان الفاظ کا ذکر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں ان کو سکرین پہ چلا سکتا ہوں۔ اب وہ لوگ کہ جو بڑے شد و مت سے اور بڑی روانی سے اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو، وہ جانتے ہیں کہ مریم نواز کے لیے کن الفاظ کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ تربیت کی عکاسی ہے، اور یہ وہ ذہنیت ہے اور یہ وہ فرسٹریشن ہے جو اس وقت سابقہ پی ٹی آئی جو ہے، موجودہ سنی اتحاد کونسل بھی نہیں رہی، جو ان آزاد اراکین کو ہے۔ اب اس میں پراپوگنڈا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ شامل ہے۔ اب جو واقعہ ہوا وہ یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے میں کیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سیف سٹی پروجیکٹ کا دورہ کیا، اور اس میں وہ جو ان کا ایک سیکشن ہے 15 کا، یعنی آپ ان کیس آف ایمرجنسی جب 15 پولیس ہیلپ لائن میں لاتے ہیں تو اس میں ظاہر کوئی آپریٹر جو ہے وہ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور اٹینڈ کرنے کے بعد پھر وہ آگے آپ کی شکایت کو لیے چلتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک بچی، ایک نوجوان چھوٹی عمر کی لڑکی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور مریم نواز اس سے بریفنگ لے رہی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، لیکن وہ جو لوگ جو بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم وغیرہ،
وہ جب عام لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو، اور خاص طور پہ جب آپ نے کسی عام بندے سے، نان پروفیشنل سے بریفنگ بھی لینی ہو، تو وہ کنفیوژن ایک نیچرل چیز ہے. وہ بچی باپردہ بچی تھی، با حجاب تھی، جس نے اپنے سر کے اوپر حجاب کیا ہوا تھا. اب سچویشن یہ تھی، آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ساتھ کھڑی ہیں، اور پیچھے آئی جی پنجاب بھی کھڑے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں، سامنے بھی کچھ مرد حضرات کھڑے ہیں. تو بریف، اور ایک دو دفعہ بقول عظمہ بخاری کے کہ مریم نواز شریف نے اس کو یہ کہا بھی کہ بیٹا آپ لوگ کنفیوز نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے مریم نواز شریف کی عمر 51 برس سے زیادہ ہے، وہ نواسے نواسوں والی ہیں اور بہو اور دامادوں والی ہیں. تو وہ ایک ماں کی حیثیت سے ان کے پاس کھڑی تھی. تو بات کرنے کے دوران اس کے سر سے جو حجاب ہے وہ سرک گیا، جس سے اس کے بال نظر آنے لگ پڑے. مریم نے انتہائی کائنڈ جیسچر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ جو حجاب تھا وہ اس کے سر کے اوپر دوبارہ سے اڑا دیا، اور اس میں باقاعدہ اگر آپ اس کی آڈیو سنیں تو وہ بچی جو ہے وہ تھینک یو سو مچ کہتی ہوئی بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ اس نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا. اور یہ اگر آپ اس کو اسی تناظر میں دیکھیں، یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک با حجاب بچی، ایک با حجاب لڑکی، کوئی بہن کوئی بیٹی آپ کو اس طرح سے نظر آئے، اور آپ یا تو اس کا دوپٹہ سرک جانے پہ یا حجاب سرک جانے پہ اس کی توجہ دلائیں، اور یا اگر توجہ نہیں دلا سکتے تو آپ آگے بڑھ کے اگر اس کو ٹھیک بھی کر دیں تو یہ بڑا اچھا جیسچر جاتا ہے. پاکستان کا سیکولر ترین یوتھیا پروپوگنڈا چینل ARY، اس کا ڈائریکٹر نیوز، جس کو ایک دفعہ تو جوتے بھی پڑ چکے ہیں، عماد یوسف، یہ شخص، اس کو معلوم نہیں ہے کہ جب PTV کے بعد یہ پرائیویٹ میڈیا آنا شروع ہوا تو اس میں شروع میں تو جیو اور ARY اور ایکسپریس وغیرہ ہی آئے تھے. پاکستان کے اندر یہ جو ناچ گانا اور باقاعدہ سٹیج کے اوپر ڈانس کے مقابلے، گانوں کے مقابلے شروع کرنے والا چینل یہی ARY تھا. اور وہ جو پاکستان آج تک اپنے مارننگ شوز کی وجہ سے بڑا بدنام ہوتا جا رہا ہے، کہ جو معاشرے کو خراب کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ آج بھی ان میں نمبر 1 ندا یاسر کی سربراہی میں ARY ہی کا مارننگ شو ہے. تو ان کے سیکولر ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے. عماد یوسف نے ایک ٹویٹ جڑ دی، اور ٹویٹ یہ جڑی، جس کا یہ ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس ٹویٹ میں اس نے یہ لکھا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مریم نواز نے انفورس کیا، زبردستی کی بطور وزیر اعلیٰ ایک عورت کو دوپٹہ کراتے ہوئے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ان جیسے شیطانوں کے لیے. انفورس کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ کہ مریم کے ہاتھ میں کوئی بیگ ہو جس میں حجاب یا دوپٹے بھرے پڑے ہو، اور جہاں پہ وہ کس طرح کے بچیاں دیکھے کہ جن کے سروں پہ چادریں یا دوپٹے نہیں ہیں تو زبردستی ان کے سروں پہ دوپٹے کرائے. عقل کے اندھو، پہلے یہ تو دیکھ لو کہ واقعہ بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے. وہ کتنا اچھا جیسچر گیا ہے کہ جس میں ایک بچی کا بات کرنے کے دوران، بریفنگ کے دوران دوپٹہ اگر سرکا ہے تو وزیر اعلیٰ نے پاس کھڑے کھڑے شاید اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ ظاہر ہے ایک بچی با حجاب کیوں ہوگی، با پردہ کیوں ہوگی، سر پہ دوپٹہ کیوں لے گی، نامحرم کی وجہ سے. میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ جو اپنے سر پہ کم از کم دوپٹہ ضرور رکھتی ہیں. باقی یہ کوئی پردے کے مسائل کے اوپر میں نے اس پروگرام کو نہیں کیا، نہ ہی میں کوئی مفتی یا عالم ہوں کہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کر سکوں. لیکن بہرحال دوپٹہ یا حجاب یا سر ڈھانپنے اوڑھنے کا مقصد تو بنیادی طور پہ نامحرم کا ہی ہوتا ہے. اب اس بچی کے لیے مریم نواز تو خاتون ہے، وہ تو نامحرم نہیں ہے، لیکن پیچھے جو لوگ کھڑے تھے وہ مرد حضرات تھے، گویا اس کے والدین کی عمر کے صحیح. لیکن شاید اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے مریم نواز نے یہ دیکھا ہو کہ بچی چونکہ با حجاب تھی اور اس کے سر سے دوپٹہ یا حجاب سرک گیا، تو انہوں نے ٹھیک کر دیا. یہ تو بڑا کائنڈ جیسچر ہے. اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ انفورس کیا، زبردستی دوپٹہ اور آ رہی ہے، وہ اب وزیر اعلیٰ کیا بن رہی ہے کہ اس نے یہ کام کرنے شروع کر دیے. اور پھر ساتھ شیریں مزاری کو بڑی ہے. شیریں مزاری کو ہم نے تو خیر آج تک جتنی ہماری عمر ہو گئی ہے کبھی سر ڈھانپے نہیں دیکھا، بلکہ وہ ایک کلگی سی رنگ برنگی ہم نے دیکھی ہے شیریں مزاری کے سر پہ. ٹھیک ہے، ان کی اپنی لائف ہے، وہ جانے اور ان کا رب جانے، وہ اپنے رب کو جواب دے ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں، دل میں تو برا ضرور جان سکتے ہیں ایمان کے آخری تقاضے کے مطابق. اور پھر میں بڑی احتیاط سے یہ بات کروں گا، مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں، لیکن اگر آپ ایمان زینب مزاری کو دیکھیں، اور ایمان زینب مزاری نے جو کہ شیریں مزاری کی صاحبزادی ہیں اور بڑی نامور وکیل ہیں، آپ کو عموماً ریاست کے خلاف نعرے بازی کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں. جنرل باجوہ کو بھی ماں باپ کی گالیاں دیتی ہوئی سڑک کے اوپر آپ کو ایمان مزاری جو ہیں وہ نظر آئیں. پھر ایمان مزاری پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے وردی کو قرار دیتی ہیں، وہ فوجیوں کو دہشت گرد کہتی ہیں.
وہ شہداء کی شہادتوں کو بھی نہیں مانتی، وہ ایک سیکولر ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی لائف ہے، اور پھر جس انداز کا انہوں نے ان کی تصویریں نیٹ پہ موجود ہیں، ظاہر ہے وہ میں نے تو نہیں کھینچی، اور نہ ہی میں نے وہ اپلوڈ کی ہیں، اور نہ ہی وہ میں نے میرا اس کے پیچھے کوئی تعلق ہے، لیکن اگر نیٹ پہ موجود ہے تو نیٹ پہ جو چیز پڑی ہے وہ لوگوں کے دیکھنے کے لیے ہی پڑی ہے، اور اگر کسی کو اس کے اوپر اعتراض ہو تو وہ ڈیلیٹ کروا دے۔ تو ایمان مزاری یا شیریں مزاری نے وہ تصویریں بھی ڈیلیٹ نہیں کروائیں، لیکن ان بولڈ لباس سے جو کہ شیریں مزاری کی صاحبزادی کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، انٹرنیٹ پہ گوگل پہ موجود ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کی سوچ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہو، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں ایک تبصرہ دے رہا ہوں، تو پھر آپ کو کیا لگے حجاب سے؟ آپ کا پھر تعلق نہیں بنتا کہ آپ بھی ٹویٹ جڑ دیں اور آپ کہیں، آپ بھی یہی بات کہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ جو ہے دیکھیں وہ زبردستی دوپٹے کرواتی پھر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس ملک میں شرعی نظام نہیں ہے، جس دو قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ بنا اور جیسا یہاں پہ ہونا چاہیے وہ تو یہاں پہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ پچھلی دفعہ کیا پروپیگنڈا کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اب چونکہ اسلامی ٹچ دینے کے تو عادی ہیں، تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ عورت کی حکومت، اس کے لیے احادیث سامنے لائی گئیں کہ عورت کی حکومت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب اس میں کوئی بحث نہیں کرتا، پھر بے نظیر بھٹو سے شروع ہو جائیں، حرام ہے یا حلال ہے اس کے لیے علماء کرام سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ تو چلیں، حرام اگر ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یاسمین راشد کیوں ہیں، پھر زرتاج گل کیوں اسمبلی میں ہے، پھر خود شیریں مزاری وہ کیوں اسمبلی، پھر دو عاشق اعوان ان کے ٹکٹ کے اوپر کیوں جیت کے آئی تھی، پھر یہ خواتین کی مخصوص نشستوں کی بات کیوں کر رہے ہیں، بشرا بی بی کا کیا تعلق ہے، فرح گوگی پھر سامنے کیوں آئی؟ اگر یہ ریاست مدینہ کی دعوے دار جماعت اس بات کو سمجھتی اور تسلیم کرتی ہے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، تو حکمران تو پھر ہر وہ عورت ہے نا جی جو MNA MP ہے، وہ حکمران جماعت میں ہی ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو تو عورتوں سے پاک ہونا چاہیے، ویمن امپاورمنٹ کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، MPA والی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ جو صنم جاوید ٹائپ عورتیں اور جو 9 مئی کو ماؤں بہنوں کی ننگی گالیاں دیتی رہی، ننگی گالیاں، مردانہ گالیاں دیتی رہی، وہ کون ہے؟ کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ وہ کون ہیں؟ کیا ہیں؟ مرد ہیں؟ کیا ہے؟ وہ تحریک انصاف کو بالکل بتانا چاہیے، لیکن چلیں وہ موضوع دوسری جانب چلا جائے گا۔ تو ایمان مزاری کی رخصتی کی تقریب آپ دیکھ رہے ہیں، جب ان کی شادی ہوئی ہے اور جب اپنی والدہ سے مل کے رخصت ہوئی ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ تو ایمان مزاری کو شیریں مزاری نے انفورس نہیں کیا دوپٹہ سر پہ لینے کا، بلکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس خوبصورت لباس میں وہ اپنے پیا دیس سدھار رہی ہیں، اپنی والدہ کے گلے لگی ہوئی ہیں، کیسا اچھا لباس پہن رکھا ہے۔ اور میں تبصرہ نہیں کر رہا، بعض اوقات زبان سے الفاظ بولنے ضروری نہیں ہوتے، آنکھیں بہت کچھ دیکھ لیتی ہیں اور پڑھ لیتی ہیں۔ تو پھر اب یہ عورتیں یہ بات کریں گی کہ حجاب کیوں کروایا، یہ عورتیں یہ بات کریں گی کہ دوپٹہ کیوں کروایا، اور عماد یوسف جیسے شیطان، عماد یوسف جیسے منافق، عماد یوسف جیسے پروپیگنڈا والے گھٹیا لوگ، تھرڈ کلاس لوگ کہ جن کو اس وقت جیلوں میں الٹا لٹکا ہوا ہونا چاہیے، وہ یہ بکواس کرتے پھریں گے کہ دوپٹے کو یا حجاب کو انفورس کیا۔ آپ اپنے گھروں کے حالات کو ٹھیک کریں نہ کریں، میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ آپ چاہے اس میں بکنی پہنیں، آپ چاہے اس میں سوئمنگ کاسٹیوم پہنیں، چاہے اس میں نکریں پہنیں، چاہے اس میں آپ کے وہ تمام جسم کے حصے نظر آ رہے ہوں جن کو نظر نہیں آنا چاہیے ایک ریاست مدینہ میں، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، تو پھر آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو تکلیف جو ہے وہ بہت گہری ہے، لیکن اب اس تکلیف کا کوئی علاج ہو نہیں سکتا۔ تحریک انصاف بطور تحریک انصاف تو گئی، اور سنی اتحاد کونسل نے بھی آپ کو جھنڈی کرا دی، تو بس اب باہر بیٹھیں یا اسمبلی میں بالکل ایسے ہی شور مچائیں، اور پھر دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ اب آنے والے 5 سالوں میں کیا ہوتا ہے۔ کم از کم ہمارا تعلق کسی جماعت سے نہیں، صحافت کا تعلق کسی جماعت سے ہوتا بھی نہیں، لیکن میں ببانگ دہل یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی حکومت ہوگی صوبوں کے اندر، وہ کم از کم آپ کے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار سے کہیں بہتر ہوگی، کچھ بہتری کی جانب دکھائی دے گی۔ تو جسٹ ویٹ، واچ اینڈ سی۔ آج کا ویلاگ آپ نے دیکھا، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کو ضرور اس کا ذکر کر لیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔